یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب اپنے بچوں کو اپنے لڑکوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بنیامین کو لے آؤ، جلدی بلا لاؤ، بادشاہ مصر کو جا کے میری طرف سے عرض کرو کہ ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے، لاچار ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، اس لیے اگر غلطی بھی ہو گئی ہے بنیامین سے، پہلے یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو گئی، پھر یوسف علیہ السلام کا تو پتہ ہتہ نہ لگا، 38 سال کا عرصہ گزر گیا، بعد میں بنیامین پہ آئی یہ مصیبت کہ بادشاہ مصر نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس نے کہا ہمارا قانون ہے، ہم قانون اور ضابطے کے خلاف نہیں کر سکتے، واپس لوٹ کے آئے اپنے ابا جان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے فرماتے ہیں جاؤ بیٹو جاؤ، جا کے میرے بنیامین کو لے آؤ، میری طرف سے رکا بنا کے لے جاؤ اور جا کے کہو اے بادشاہ سلامت، ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے، بڑا عاجز ہے، بہت درد مند ہے، بہت پہلے بھی اسے بڑے دھکے لگے ہیں، فراق اور ہجر کے تیروں نے اس کا وجود چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، آج تو اپنی مہربانی سے بنیامین کو واپس موڑ دے۔ اچھا ابا جی ہم ضرور جاتے ہیں، جب جا رہے تھے اتنی دور جاتے ہیں، پیچھے سے یعقوب علیہ السلام آواز مار کے کہتے ہیں یا بنیا، او میرے لڑکے، او میرے بیٹو، میری آخری وصیت بھی سنتے جاؤ۔ کہنے لگے جی ابا جی کیا فرمان ہے، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمانے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بنیامین کو لینے جا رہے ہیں، مگر حضرت صاحب فرماتے ہیں اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹے لینے تو جا رہے ہو بنیامین کو، مگر پہلے میرے یوسف کی تلاش کرنا، ہو سکتا ہے کہیں دھکے مکے لیتا کھاتا، کہیں درد کا بچھڑا ہوا، کہیں جنگل میں پڑا روتا ہوا مل جائے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں فتحسسوا من یوسف واخیہ، بنیامین کی بعد میں کوشش کرنا، پہلے میرے یوسف کا حال بتاؤ۔ بیٹے کہنے لگے او باپ جی ہم تو کہتے ہیں کہ تیرا سانس یوسف یوسف کرتے نکل جائے گا، اتنا عرصہ بیت چکا ہے اب بھی آپ کو یوسف یاد ہے، اب تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی، اس کا وجود بھی ختم ہو گیا ہوگا، اور اگر کہیں بھی زندہ ہوتا 40 کے پیٹے میں یہ حصہ گزر رہا ہے، آج تک اس کی خوشبو اور بو تک بھی نہیں آئی، کہاں گیا تیرا یوسف؟ ہم کہتے ہیں چھوڑ دے، ورنہ کیا ہوگا او تکون من الحالکین، ورنہ یوسف یوسف کرتے کرتے تیرا دم گھٹ جائے گا۔ اب کہاں آیا یوسف؟ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ بات تو اتنی ہے جتنی تم کہہ رہے ہو، دنیا کی طرف نظر مارتا ہوں تو مجھے بھی اندھیرا معلوم ہوتا ہے، مگر جب اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو پھر مجھے یوسف کے ملنے کا صبح سویرا معلوم ہوتا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، چاہے ساری کائنات کے اندر اسباب ختم ہو جائیں مگر اپنے مالک سے مایوس ہونے والا کافر ہی ہوگا۔ ایک تو اللہ پاک
سے مایوس ہو گئے، دوسرا زندے کو چھوڑ کر مردوں کی توجہ کے محتاج ہو گئے، تیسرے نہ سننے والوں کو عقیدہ یہ رکھا کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان پہ در فیض کھلا ہوا ہے، ہم پہ واہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، اے میرے پاک پیغمبر ساری کائنات کے بدماش اور لچے اکٹھے کر لیے جائیں، ان جیسا بدماش کائنات میں کوئی۔ اب دیکھیے رات دن جن کی گزر رہی ہے بیچاروں کی خبروں پہ۔ حضرت صاحب کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہاں جی انہوں نے جی سن لیا جی، ہم گئے جی، ہم نے سلام کیا جی، انہوں نے جواب دیا، پھر تھوڑا سا کہو نا تم نے سنا؟ نہیں جی نہیں جی نہیں، ہمارے کان سننے والے نہیں ہیں۔ تمہارے کان کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ سننے کے لیے، نہیں تو اور کیا چھتر مارنے چاہیے؟ بات وہی ہے نا، جب انسان کا پاؤں اصل مرکز سے اکھڑ جاتا ہے تو پھر بکواس ہی بکواس ہوتے۔ مقصد یہ تھا کہ قرآن مقدس نے آج بھی اپنے اندر وہ اصول محفوظ رکھے ہیں، وہ ضابطے محفوظ رکھے ہیں، وہ قوانین اور فرامین اور قواعد کلیات وہ محفوظ رکھے ہیں کہ انسان آج بھی ان قوانین و اصول کو اپنائے تو نہ امن ختم ہو سکتا ہے، نہ سلامتی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ایمان اور اسلام کی امن اور سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم۔